اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے گناہان کبیرہ، جلد 4 اور فائل نمبر 5، صفحہ نمبر 180، تنجیم ستارہ شناسی۔ نظام تکوینی کے متعلق پورے یقین کے ساتھ حادثات کی خبر دینے کو تنجیم کہتے ہیں، جیسے اناج کی مہنگائی، سستائی، کمی، زیادتی، بارش کی کمی، زیادتی وغیرہ، اور طرح طرح کی نیکی، بدی، فائدے، نقصان کی خبر دینا، جبکہ ان باتوں کو متعلقاً آسمانوں کی حرکت، ستاروں کے تعلق کو، اس دنیا پر ان اجرام اور افلاک کے اثرات جانے۔ لیکن ہاں، یہ جائز ہے کہ ان باتوں کو ممکن سمجھ کر ان کی اطلاع دے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ یعنی آسمانوں کی حرکت اور ستاروں کی نسبت کا یقینی اثر اور نتیجہ نہ سمجھے، بلکہ خدا کو اصلی مؤثر اور مسبب الاسباب جانے۔ چنانچہ سورج گرہن، چاند گہن، چاند کی منزلوں، ستاروں کے ایک دوسرے کے نزدیک یا دور ہو جانے کی خبر دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کی خبریں دقیق حساب سے ملتی ہیں، جو آسمانوں اور ستاروں کی حرکت کی ان کے راستوں اور رفتاروں سے معلوم کی جاتی ہیں۔ اس کے اصول اور قاعدے اتنے یقینی ہوتے ہیں کہ ان میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اگر منجم سے ان باتوں کی خبر دینے میں غلطی بھی ہو جائے تو یہ حساب کی غلطی سے ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ عالم کے حادثات کو آسمانوں اور ستاروں کے باہمی تعلقات کے اثرات سمجھتے ہوئے ان کے پورے یقین کے ساتھ خبر دینا حرام ہے، اور علم نجوم کی یہ قسم جادو میں شامل ہے۔ اس گفتگو کے اختتام پر شیخ انصاری رحمہ اللہ نے اس مقاصد محرمہ میں تنجیم کی جو قسمیں اور احکام بیان کیے ہیں، ان کا خلاصہ 4 شاخوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ان آسمانی حالات کی خبر دینا جو ستاروں کی حرکات پر منحصر ہے، جیسے چاند گہن کی خبر دینا جو چاند اور سورج کے درمیان زمین میں آ جانے سے ہوتا ہے، اور سورج گہن کی خبر دینا جو زمین اور سورج کے درمیان چاند کے آ جانے سے لگ جاتا ہے، یا چاند کے منزلوں کی خبر دینا کہ فلاں دن فلاں برج میں ہوگا، یا سورج کی منزلوں کی خبر دینا کہ فلاں دن اس برج سے اس برج کی طرف جا رہا ہے، قطعی حرام نہیں ہے۔ نمبر 2، ستاروں کی حرکت، ان کے قریب آ جانے سے کسی واقعے کے پیدا ہونے کی خبر دینا بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ اس حادثے کو آسمانی حرکات سے مربوط نہ جانے، بلکہ صرف منشاء الہی عز و جل سمجھے، اور آسمانی حرکات کو صرف مشیت خدا کی علامت سمجھے۔ مثلا تجربے کی روح سے یہ سمجھے کہ فلاں فلاں ستاروں کے قریب آ جانے سے منشاء الہی عز و جل سے ایک ایسا حادثہ واقع ہو جاتا ہے، یعنی ستاروں کے قریب آ جانے کو اس حادثے کا سبب نہ سمجھے، اور جب تجربے سے اسے یہ علم حاصل ہو جائے تو اس طرح آسمانی حالات کی تاثیر کے بغیر یقین کے ساتھ خبر دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ جب کوئی اپنے تجربے سے یہ بات سمجھ لے کہ جس رات بارش ہونی ہے اس رات پالتو کتا چھت سے اتر آتا ہے اور گھر میں داخل ہو جاتا ہے، تو اب اگر کسی رات کو کتا نیچے اتر آئے تو یقینی طور پہ بارش ہونے کی خبر دے سکتا ہے۔ نمبر 3، حادثات کے واقعہ ہونے کی قطعیت کے ساتھ خبر دینا جبکہ انہیں آسمانی حرکات اور ستاروں کے میل کی نتیجہ سمجھے، تو فقہا نے تنجیم کی اس قسم کو حرام کہا ہے، اور بہت سی روایات میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص منجم یا کاہن کو سچا سمجھتا ہے اس نے ان تمام باتوں کا انکار کر دیا جو خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، منجم ملعون والکاہن ملعون والساحر ملعون، یعنی منجم اور کاہن اور جادوگر تینوں ملعون ہیں۔ جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام نہروان کی جنگ کے لیے جا رہے تھے تو آپ کے ایک صحابی جو علم نجوم کے ماہر تھے کہنے لگے، اگر آپ اس وقت روانہ ہوں گے تو مجھے خطرہ ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس وقت کو جانتے ہو کہ جس وقت روانہ ہونے سے انسان مصیبت سے بچ جائے گا، اور تم مجھے اس گھڑی سے ڈرا رہے ہو کہ جس وقت کوئی روانہ ہو تو اسے نقصان اٹھانا پڑے گا؟ تمہاری اس بات کو جو بھی صحیح سمجھے گا اس نے یقیناً قرآن کو جھٹلایا، کیونکہ قرآن مجید میں نفع نقصان صرف خدا کی طرف سے بتایا گیا اور کسی کی طرف سے نہیں۔ اس صورت میں تو مقاصد حاصل کرنے اور مصیبت سے بچنے کے لیے خدا سے مدد مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ جب کسی منجم نے کسی حادثے کو رونما ہونے کی قطعی خبر دے دی اور کوئی شخص اس کی تصدیق کرے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ خدا سے نیکی کی طلب اور برائی کے دور کرنے کی دعا و صدقہ اور مصیبتیں دور کرنے کے لیے دوسرے تمام نیک اعمال ترک کر دی جائے۔ اسی لیے اگر منجم تک یقین کے ساتھ خبر نہ دے سکے، اچھی خبروں میں خدا سے یہ امید رکھے کہ وہ اس کو بھلائی تک پہنچا دے گا، اور بری خبروں میں
اللہ جل جلالہ کے پناہ مانگے اور دعا و صدقے سے مصیبت دور کرنے کی التجا کرے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں اور یہ جائز ہے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی ایک پنچکی والے کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ خواجہ سفر کے دوران ایک پنچکی والے کے پاس پہنچے کہ جس کے شہر کے باہر پنچکی تھی۔ خواجہ نے رات اس کے ہاں گزاری۔ اس رات ہوا بہت گرم تھی، اس لیے خواجہ سونے کے لیے چھت پر چلے گئے، لیکن اس وقت پنچکی والے نے کہا آپ نیچے آ کر سو جائیے، اس لیے کہ آج رات بارش ہوگی۔ خواجہ نے اوضاع فلکی کا جائزہ لیا لیکن بارش کے کوئی اثرات نہیں پائے، تو پنچکی والے نے کہا کہ میرا ایک پالتو کتا ہے کہ جس رات بھی بارش ہونی ہوئی نیچے آ کے سوتا ہے، اگر آج رات بھی وہ کتا اندر چلا گیا ہے خواجہ نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور چھت پر سو گئے۔ بس رات کو شدید بارش ہوئی اور یہ بات خواجہ کے لیے بہت حیرت اور دلچسپی کا باعث بنی۔ صفحہ 184 آسمانی حالات سے حالات کے جنم لینے پر اعتقاد 4 قسم کا ہوتا ہے۔ اول، آسمانی حالات کو قطعی اور پورا سمجھنا کہ جس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ فقہا کا کہنا ہے کہ اس قسم کا عقیدہ کفر کے سبب ہے، چاہے دنیا کے خالق کا انکار کرے یا نہ کرے، لیکن ستاروں کو دنیا کا منتظم سمجھے۔ دوم، خدا کے حکم اور منشا کے مطابق ستاروں اور آسمانی حالات کی تاثیر پر اعتقاد یعنی یہ کہ خدا نے انہیں تاثیر بخشی ہے۔ اس قسم کا اعتقاد چاہے کفر کا سبب نہ ہو لیکن یہ ایک جاہلانہ بات ہے اور بغیر دلیل کے دعویٰ ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آسمانی اجرام اور زندگی اور شعور اور ارادہ رکھتے ہیں یا دنیا کا انتظام کرتے ہیں۔ سوم، مندرجہ بالا اعتقاد میں اتنا اور اضافہ ہے کہ اجرام فلکی میں شعور نہیں ہے، یعنی سفلی پر علوی کا اثر آگ کے جلانے کی تاثیر کی طرح ہے، جبکہ خدا ایسا ارادہ کرے کہ جس وقت فلاں ستارہ فلاں مقام پر ہوگا تو فلاں بات واقع ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں یہ تعلق عادت کے لحاظ سے ہے، عقل کے لحاظ سے نہیں۔ مثلا پیٹ بھرنے میں، غذا اور صحت یاب ہونے میں دوا کی تاثیر دوسری قسم کی طرح یہ اعتقاد بھی کفر کا سبب نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے عادی تعلق بھی ثابت نہیں ہوا ہے۔ چہارم، آسمانی حالات کو حادثات کی علامت اور نشانی جانے، مثلا جب چاند اور زحل یکجا ہو تو مفید بارش ہونے کی علامت ہے۔ اس قسم کے اعتقاد کی کوئی بھی فقیہ کو کفر کا سبب نہیں سمجھتا، اس لیے اس بات پر یعنی علوی حالت کی نشاندہی کرنا روایات سے بھی ظاہر ہے، لیکن ایسی بات کی خبر پیغمبر اور امام کے سوا کسی انسان کو حاصل نہیں ہوتی، اور منجم نے جو کچھ سمجھا ہے وہ اس علم کا ناقص حصہ ہے۔ اس بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کثیر لا یدرک و قلیل لا ینتفع بہ، وسائل کتاب تجارت جیم 12 صفحہ نمبر 102۔ علم نجوم کامل حاصل نہیں ہوتا اور ادھورے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ تمام باتیں اور روایتیں بیان کرنے کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ یہ تمام روایات بتاتے ہیں کہ نجوم میں جو کچھ جانتے ہیں وہ حادثات کی بہت تھوڑی سی نشانیاں ہیں جن کے موانع انہیں کوئی خبر نہیں ہوتی، اور جو کوئی ان باتوں پر احکام کے لیے غور کرے جن کی نسبت علم نجوم سے ہے تو اسے اطمینان نہیں ہو پاتا۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ مسلسل تجربے کی بنا پر بعض آسمانی حالات کی وجہ سے کسی حادثے سے متعلق کسی حد تک اطمینان پیدا ہو جائے، اس لیے نجوم کے احکام سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اگر حکم لگائے بھی تو یہ کہہ کر کہ اس بات کا احتمال ہے، یعنی یہ کہے یہ کہ یہ بعید نہیں ہے یا یہ ممکن ہے کہ فلاں وقت میں فلاں واقعہ یا حادثہ رونما ہو، جو کچھ کہتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر 186۔ علم نجوم کے ناقص ہونے کی بہترین دلیل منجموں کے شکوک اور غلطیاں ہیں، جن میں سے کچھ تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں۔ مثلا تتمۃ المنتہیٰ کی دوسری جلد میں لکھا ہے کہ سن 582 ہجری میں 7 ستارے برج میزان میں جمع ہو گئے اور ابو الفضل خوارزمی اور دوسرے نجومیوں نے آندھی سے دنیا کے برباد ہو جانے کا حکم لگا دیا۔ لوگ غاروں اور گھڑوں میں جا چھپے اور اپنے ساتھ کھانا پانی بھی لے گئے۔ آندھیوں سے بچاؤ کا پورا انتظام کر کے مقررہ رات کو انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ رات جو جمادی الاخر کی 9ویں تاریخ تھی آ پہنچی، لیکن کوئی آندھی نہیں آئی۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے شمع جلا لیں، لیکن ہوا بھی اس قدر کم تھی کہ چراغ کی لو بھی نہیں ترترائی۔ شاعروں نے اس بارے میں شعر بھی کہے اور چند سال قبل ہمارے زمانے کے نجومیوں نے بھی اس قسم کی خبر دی تھی اور لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے، بلکہ سننے میں یہ آیا تھا کہ مقررہ وقت سے پہلے زمین بھی ہلے گی۔ بعض یورپین لوگوں نے سمندر میں بھی غوطہ لگا دیا، لیکن معینہ وقت پر زمین کے دوسرے سیاروں سے ٹکرانے کی کوئی خبر نہیں آئی۔ صفحہ 187۔ جادو یا معجزے 2 قسم کے ہیں۔
اگر کسی شخص کے مافوق الفطرت کام پر نظر پڑے جو کسی خاص مقام و منصب پر فائز نہیں ہے لیکن ایمان اور زہد و تقوی کا مالک ہے تو اس مافوق الفطرت کام کو کرامت کہیں گے۔ وہ سچا گواہ ہے کہ جسے خدا عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اگر وہ کسی خدائی منصب مثلا پیغمبر امامت یا خصوصی نیابت اور نمائندگی پر فائز ہے تو ان تمام 3 شرطوں میں سے کسی ایک کے بھی موجود ہونے پر اس غیر عادی کام کو معجزہ کہتے ہیں۔ وہ معجزہ اس مدعی کے سچ ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ نمبر 1، اصل دعویٰ عقل کے لحاظ سے ماننے کے قابل ہو، یعنی عقل کی کسوٹی پر پورا اترے، لیکن اگر اس کا دعویٰ ماننے کے قابل نہیں ہے تو اس نے جو کچھ بھی دکھایا ہے وہ جادو ہے، چاہے اس کا سبب معلوم ہو یا نہ ہو۔ مثلا یہ بات ہر مسلمان کے نزدیک ثابت ہے کہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے اور آپ کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب کوئی اگر یہ کہنے والا پیدا ہو جائے کہ میں پیغمبر ہوں تو یقینی طور پر وہ جھوٹا ہے، چاہے وہ ایسے خلاف عادات امور انجام کیوں نہ دے جسے دیکھ کر لوگ دنگ رہ جائیں، اور تو وہ اپنے دعوے میں ہی چالاک جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ یا مثلا کوئی امامت کا دعویٰ کرے جبکہ شیعوں کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ امام 12 ہیں، جن میں اول حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں اور آخری حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام ہیں، جو کہ اپنے ظہور کے وقت تک لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہیں گے، تو امامت کا وہ دعویٰ دار جھوٹا ہوگا، جیسے چاہے وہ عجیب و غریب افعالی کیوں نہ انجام دے۔ اسی طرح وہ نائب خاص کا مقام ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ خصوصی نیابت علی بن محمد سمری پر ختم ہو چکی ہے، جو کہ امام کے علیہ السلام کے چوتھے خصوصی نائب تھے، تو بے شک خصوصی نیابت کا دعویٰ دار جھوٹا ہوگا۔ نمبر 4، منصف کی عقلی شرائط رکھتا ہو۔ مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا امام علیہ السلام کی ایک شرط عصمت، یعنی پیغمبری اور امامت کا مقام ملنے سے پہلے اور بعد میں کسی بھی وقت اس سے کبیرہ و صغیرہ کوئی بھی گناہ سرزد نہ ہو اور علم و عمل کے لحاظ سے اپنے زمانے میں سب سے آگے ہو، جس کی ایک علامت دنیا کے مال و جاہ کا طالب نہ ہونا ہے۔ تو اب کوئی ایسا شخص کہ جس سے گناہ بھی صادر ہوتے ہیں، جو خدائی علوم سے محروم ہو اور دنیا کا طالب ہو، یعنی مال و مرتبہ کا خواہشمند، تو ایسا شخص اگر کوئی عجیب و غریب کرتب دکھاتا ہے تو یقیناً وہ جادوگر ہے۔ نمبر 3، ضروری ہے کہ خلاف عادت کام صرف خدا کی قدرت کے بدولت دکھایا جائے، نہ یہ کہ ساز و سامان حاصل کر کے اسے سیکھا جائے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ وہ کام اس نے خود سیکھا ہے اور جادو کے طریقے سے، جیسے کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، دکھایا ہے، تو اس کی جادوگری بالکل ظاہر ہے، جس کا معجزے سے کوئی تعلق نہیں۔ غرض یہ کہ معجزہ خدائے جل و جلالہ کی طرف سے ملتا ہے اور جادو کر کے سیکھنے اور مشق کرنے سے آتا ہے۔ علم کلام میں اس بارے میں مفصل گفتگو موجود ہے، جس قدر بیان کیا گیا وہی کافی ہے۔ جادو کا توڑ، صفحہ نمبر 189۔ بہت سے فقہا نے فرمایا ہے کہ ایک جادو کا دوسرے جادو کے ذریعے توڑ جائز ہے۔ مثلا اگر کوئی جادوگر پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے تو جائز ہے کہ اسے جادو کے ذریعے رسوا کیا جائے، یا کوئی اگر جادوگر کسی شخص پہ جادو کرتا ہے یا کسی شخص کو باندھ دیتا ہے تو جادو کے ذریعے اس عمل کو ختم کرنا اور اس شخص کو کھول دینا جائز ہے۔ روایت ہے کہ عیسیٰ بن ثقفی حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، انہوں نے عرض کیا، میں آپ پر قربان جاؤں، ایک جادوگر شخص ہوں اور جادوگری میری روزی کا ذریعہ ہے۔ اسی مال سے میں نے حج بھی کیا اور مجھ پر خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے آپ کی زیارت سے مشرف کیا۔ اب جب کہ میں اپنی اس عمل پر پریشان ہوں کہ میرے لیے نجات کی کوئی راہ ہے۔ آپ نے فرمایا، حل ولا تعقد۔ امام علیہ السلام کے کلام کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ اپنے جادو سے دوسرے کے جادو کا توڑ کر سکتے ہو، لیکن خود سے کبھی کسی پر جادو نہ کرو۔ لیکن بعض فقہا کہتے ہیں کہ صرف وقت ضرورت جادو کے ذریعے جادو کا توڑ کرنا جائز ہے، یعنی اگر اس جادو کے توڑ کے علاوہ کوئی صورت ہو تو پھر جادو نہ کرنا واجب ہے۔ مثلا جادو کے توڑ کے لیے شروع میں شرع میں دعائیں اور تعویذ بتائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہار الانوار سے 2 واقعات نقل کیے جاتے ہیں۔ ایک شخص حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اس نے جادو کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، ہرن کی کھال پر یہ دعا لکھ لو اور اپنے پاس رکھ لو، تو وہ جادو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور جادو تم پر اثر نہیں کرے گا۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ باللہ، بسم اللہ و ماشاء اللہ، بسم اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، قال موسیٰ ما جئتم بسحران اللہ سے بطلا ان اللہ لا یصلح علی المفسدین فوق الحق و بطل ما کانوا یعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین۔
اس کے علاوہ آپ نے فرمایا جادو کو ختم کرنے کے لیے اور بادشاہ کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، بسم اللہ و باللہ سنشد استقا بیاخیق و نجعل لکما سلطانہ فلا یصلون الیکما بیایاتنا انتما ومن اتباعکما الغالبون۔ اس کے علاوہ نماز شب سے فارغ ہونے کے بعد اور صبح کی نماز سے پہلے 7 مرتبہ اسی دعا کو پڑھو تو انشاءاللہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کتاب قصص العلماء میں لکھا ہے کہ عباس صفی بادشاہ کے زمانے میں ایک نصرانی بادشاہ نے اپنے ایک آدمی کو صفوی بادشاہ کے پاس بھیجا اور ایک نامہ لکھا کہ آپ اپنے مذہب کے علماء سے کہیں کہ اس سے مناظرہ کریں، اگر یہ شخص آپ کے علماء زیر ہو جائے تو پھر آپ کو مذہب نصرانیت قبول اگر یہ شخص آپ کے علماء کو زیر کر دے تو پھر آپ کو مذہب نصرانیت قبول کرنا پڑے گا۔ وہ شخص کے جسے بھیجا گیا تھا اس کا کام یہ تھا کہ اگر کوئی بھی چیز ہاتھ میں چھپا لی جائے تو وہ بتا دیتا تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے۔ غیر شرعی ریاضیات اور تصفیہ نفس کے ذریعے وہ اتنی معلومات رکھتا تھا۔ پس صفی بادشاہ نے اپنے علماء کو جمع کیا کہ جن میں ملا محسن فیض بھی شامل تھے۔ انہوں نے اس نصرانی سے کہا، کیا تمہارے بادشاہ کے پاس کوئی عالم نہیں تھا کہ عوام میں ایک نفر علماء سے مناظرے کے لیے بھیج دیا؟ نصرانی نے کہا، آپ اس بات کو تو رہنے دیں اور کوئی چیز اپنے ہاتھ میں لیں تاکہ میں بتا سکوں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا پوشیدہ ہے۔ مرحوم فیض نے قبر حسین کی مٹی کی بنی ہوئی تسبیح ہاتھ میں چھپا لی۔ نصرانی نے بہت غور و فکر کیا اور خاموش رہا۔ مرحوم فیض نے کہا، کیوں خاموش ہو؟ نصرانی کا میرا علم مجھے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی کا ٹکڑا ہے، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ مٹی کہاں تھی اور آپ تک کیسے پہنچی؟ مرحوم فیض نے کہا، تم نے سچ کہا ہے، میرے ہاتھ میں قبر امام حسین علیہ السلام کی خاک ہے جو کہ حسین علیہ السلام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں۔ اب تمہاری ہی تصدیق کرنے پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ مسلمانوں کا امام ہی حق پر ہے اور اب تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے۔ نصرانی نے انصاف کیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے میں بے شک مرحوم فیض نے بہت اچھا طریقہ اختیار کیا، اس کو ہدایت و نجات کی راہ دکھائی، لیکن واضح رہے کہ اس قسم کے واقعات میں بے شک کسی کی معلومات اس شخص کی نصرانی سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، وہ جادوگر ہوگا، کیونکہ اس میں 3 شرائط موجود نہیں جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ صفحہ 193، 32واں گناہ کبیرہ الاسراف۔ وہ 32واں گناہ کہ جس کے کبیرہ ہونے کے بارے میں نص شرعی ہے وہ اسراف اور فضول خرچی ہے۔ چنانچہ صحیحہ میں فضل بن شاذان نے امام علی رضا علیہ السلام سے اور اسی طرح آمش کی روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے گناہان کبیرہ کے ضمن میں اسراف و فضول خرچی کو بھی گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ وہ آیات و روایات جو اس بارے میں وارد ہوئی ہیں ان سے اس گناہ کے کبیرہ ہونے کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کے معنی اور اقسام کا ذکر کیا جائے گا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ اور کھاؤ اور پیو ان اشیاء میں سے جو تم پر حلال کی گئی ہیں، لیکن فضول خرچی نہ کرو کیونکہ خدا فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی خدا اسراف کرنے والوں کو دشمن رکھتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر وہ انسان جسے خدا دوست نہیں رکھتا وہ اہل عذاب میں سے ہے، کیونکہ خدا کی محبت کا مطلب ثواب پہنچانا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ بختی شو مرد نصرانی جو کہ ہارون رشید کا طبیب تھا، ایک دن اس نے واقدی سے کہا، تمہارے قرآن میں علم طب کے بارے میں کچھ ہے؟ واقدی نے کہا، خداوند عالم نے تمام علم طب کو اس ایک آیت شریف میں بیان فرمایا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تَسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو۔ طبیب نے کہا، کیا تمہارے پیغمبر نے اس علم کے بارے میں کچھ فرمایا ہے؟ واقدی نے کہا، جی ہاں، انہوں نے علم طب کو چند لفظوں میں فرمایا ہے، المعدہ بیت الدواء والحمیہ راس کل دوا وعات کل ما اورات، یعنی معدہ درد و رنج کا گھر ہے، پرہیز تمام دواؤں کا سردار ہے، ہر نفس کو اتنا ہی دینا چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ نصرانی طبیب نے کہا، تمہاری کتاب اور تمہارے نبی نے علم طب کی کسی بات کو فراموش نہیں کیا، اور جالینوس یعنی یونان کے ایک مشہور و معروف حکیم ہیں، ان کے لیے کوئی بات نہیں چھوڑی۔ خداوند عالم اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 41 میں ہے کہ لوگوں جب یہ چیزیں پھل دیں تو ان کو پھل کھاؤ، ان چیزوں کے کاٹنے کے دن خدا کا حق زکوٰۃ دے دو، خبردار فضول خرچی نہ کرو کیونکہ وہ خدا فضول خرچوں سے ہرگز الفت نہیں رکھتا۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کذالک یضل اللہ منہ و مصرف مرتاب، سورہ مومن آیت نمبر 34۔
اسی طرح خدا ان کی ہدایت نہیں کرتا اور اسراف کرنے والوں اور شک کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اسی سورہ میں فرمان خدا ہے۔ وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ سورہ مومن آیت نمبر 43۔ بے شک حد سے بڑھ جانے والے جہنمی ہیں۔ اور سورہ طٰہٰ میں خداوند عالم فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مِنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 126۔ اور جس نے حد سے تجاوز کیا اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لایا اس کو ایسا ہی بدلہ دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو یقینی بہت سخت ہے اور بہت دیر پا ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَبْذَرَا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا أَخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27۔ خبردار فضول خرچی مت کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے یقیناً شیطانوں کے بھائی ہیں اور دوزخ میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکری کرنے والا ہے۔ تفسیر منہج میں لکھا ہے کہ عرب کے وہ مالدار کفار جو اپنے مال کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے تھے، صرف ایک مہمان کی خاطر کئی اونٹ ذبح کرتے تھے تاکہ لوگ ان کی سخاوت کی تعریف کریں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس سلسلے میں ان کی ملامت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اپنا مال ضائع کرنے میں یہ دیوانوں کی مانند ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وسائل نکاح فی النفقات بے 25 صفحہ 257 جیم 15۔ یقیناً میانہ روی ایسا عمل ہے جو خداوند عز و جل کو اسے پسند کرتا ہے اور فضول خرچی کو ناپسند کرتا ہے، یہاں تک کہ کھجور کی گٹلی پھینکنے کو بھی، کیونکہ وہ بھی کام میں آتی ہے، جیسے کہ عرب میں کھجور کی گٹلی اونٹ کی خوراک ہے، اور اسی طرح پینے کے بعد بچے ہوئے پانی کو پھینکنا، کیونکہ وہ بھی بعض موقع پر کام میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا ہے مصدرک الوسائل نکاح باب 20 خدا سے ڈرو اور نہ فضول خرچی کرو، نہ بخل سے کام لو، بلکہ ہمیشہ درمیانی راہ اختیار کرو۔ یقیناً اسراف فضول خرچی ہے، اور خداوند عالم فرماتا ہے فضول خرچی مت کرو، کیونکہ خدا نے کبھی بھی میانہ رو لوگوں کو عذاب سے دوچار نہیں کیا، یعنی خدا کا عذاب اسراف و تقتیر یعنی فضول خرچی اور کنجوس کے سبب نازل ہوتا ہے۔ بشر بن عمر کہتے ہیں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ مستدرک الابواب ابواب النفقات باب 22 میں ہے کہ تو انہوں نے ہمارے سامنے کھجور رکھے، ہم انہیں کھانے میں مشغول ہو گئے، کچھ لوگ کھجور کی گٹلیوں کو دور پھینک رہے تھے، امام نے کھجور کھانے سے اس کا ہاتھ روک دیا اور فرمایا ایسا نہ کرو، یہ تو فضول خرچی ہے اور خدا فساد کو پسند نہیں کرتا۔ فقہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتوں کے ضمن میں جن سے منع کیا گیا ہے ایک روایت نقل کی گئی کہ اگر کوئی صرف دکھاوے کے لیے عمارت بنائے لوگوں کو دیکھنے اور سننے کے لیے، تو خدا تعالیٰ جل جلالہ روز قیامت اسی عمارت پر 7 منزلیں کھڑی کر کے اس پر آگ روشن کرے گا، اس کے بعد اس عمارت کو توق کی صورت میں اس کی گردن میں ڈالے گا، پھر اسے آگ میں ڈال دے گا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دکھانے اور سنانے کے لیے عمارت بنانے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمارت جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہو، اپنے ہمسایوں اور مسلمان بھائیوں پر فخر و مباحت کرنے کے لیے بنائی گئی ہو۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح مصدرک باب 20 میں جب بھی خدا اپنے بندے سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے میانہ روی اور بہتر طریقے سے زندگی گزارنے کے بارے میں الہام کرتا ہے، اسے فضول خرچی اور برائی سے دور رکھتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مصدرک الوسائل باب 22 میں کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ خدا جل جلالہ اگر کسی کو مال دیا ہے تو اس کو معزز ہونے کی وجہ سے دیا ہے، اور اگر کسی کو نہیں دیا تو اس کے کمتر ہونے کی وجہ سے نہیں دیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مال تو در حقیقت خدا کا ہے جسے وہ بطور امانت بندے کے سپرد کرتا ہے، تو اور اسے اجازت دی کہ وہ میانہ روی سے کام لیتے ہوئے اس مال میں سے کھائے پیے، کپڑے پہنے، شادی کرے اور گھوڑے پر سواری کرے، اور مال اگر زیادہ ہو تو اسے غریبوں میں تقسیم کرے، ان کی حاجتوں کو پورا کرے۔ بس ہر وہ شخص جو اس حکم پر عمل کرے تو جو کچھ اس نے کھانے پینے، لباس پہننے، سواری و نکاح کے لیے خرچ کیا سب اس کے لیے حلال ہے، اور اگر حکم خدا پر عمل نہ کیا تو سب اس کے لیے حرام ہے۔ بس امام نے آیت لا تصرفوا ان اللہ لا یحب المسرفین کی تلاوت فرمائی، یعنی فضول خرچی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ فضول خرچ لوگوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کے بعد مزید وضاحت کے لیے فرمایا آیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اگر خدا نے کسی کو امانت کے طور پہ مال دیا اور وہ اس مال میں سے ایسا گھوڑ سواری کے لیے خریدے جس کی قیمت 10,000 درہم ہو جبکہ وہ 20 درہم کا
گھوڑا بھی خرید سکتا تھا جو کہ اس کی ضرورت کے لیے کافی ہوتا، اور ایک کنیز کو 1000 درہم میں خریدے، حالانکہ وہ 20 دینار میں بھی کنیز لے سکتا تھا، وہ اس کے لیے کافی بھی تھی۔ جبکہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو۔ پس ایسے مال نے وہ مال جو کہ اس کے پاس خدا کی امانت تھا اس میں خیانت کی ہے۔ عباسی کہتے ہیں میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے اپنی بیوی بچوں کے اخراجات کے بارے میں سوال کیا کہ کس حد تک خرچ کرنا درست ہے۔ امام نے فرمایا ہے کہ ان دو چیزوں کے درمیانی حد جو ناپسند ہے۔ میں نے کہا میں آپ پہ قربان جاؤں، خدا کی قسم ان دو چیزوں کو جو غضب کا باعث ہے نہیں جانتا۔ امام نے فرمایا خدا تجھ پہ رحمت کرے، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ خدا اسراف کرنے والوں اور بخل کرنے والوں کو دشمن رکھتا ہے۔ اس کے بعد امام نے آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی کہ خدا کے بندے وہ ہیں کہ جب بھی وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ حد وسط پر عمل کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اگر کسی نے اپنا مال فضول خرچی کر کے ضائع کر دیا اور وہ فقیر ہو گیا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پس اگر وہ کہے کہ خدایا مجھے مال دے تو خدا کہتا ہے کیا میں نے تمہیں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ صفحہ 203 اسراف کے معنی اور اس کی اقسام۔ اسراف کے معنی حد سے تجاوز کرنا اور فضول خرچی کرنا ہے۔ وہ یا کمیت کے لحاظ سے ہوتا ہے یا جیسے مال کا ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جہاں اس کا استعمال کرنا عقلاً اور شرعاً مناسب نہ ہو، چاہے وہ 1 درہم کے برابر ہو، یا کیفیت کے لحاظ سے ہوتا ہے جیسے مال کا مناسب موقع پر خرچ کرنا لیکن ایسا لباس جو اس کی مناسبت سے کہیں زیادہ مہنگا ہو، مثلا 500 روپے کا لباس خرید کر پہنے حالانکہ اس کی زندگی کے لحاظ سے اس کے لیے 100 روپے کا لباس کافی تھا۔ اور بعض علماء مال کو نامناسب مقام پر خرچ کرنے کو تبذیر اور مناسب مقام پر لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف سمجھتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں للمصرف 3 علامات یا کل ما لیس لہ و یلبس ما لیس لہ و یشتری ما لیس لہ بحار الانوار۔ اسراف کرنے والوں کی 3 نشانیاں ہیں کہ ایک یہ کہ ایسی چیز کھاتے ہیں جس کا کھانا ان کے لیے مناسب نہیں ہے، ایسا لباس پہنتے ہیں جن کا پہننا ان کی شانوں کے حالت کے مناسب نہیں ہے، ایسی چیز خریدتے ہیں کہ جس کا خریدنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح بصدرک ابواب النفقات باب 22 کہ وہ لباس کہ جسے تم نے اپنی عزت کی حفاظت اور لوگوں کی نظروں سے نہ گرنے کے لیے بنایا ہے اسے کام کرتے وقت یا ایسی جگہ پہنو گے جہاں اس کا پہننا مناسب نہیں ہے تو یہ اسراف ہے۔ صفحہ 204 اسراف ہر شخص کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ لازمی طور پر یہ بات جاننا چاہیے کہ ہر انسان کی شان و شوکت، اس کی بیماری، صحت، جوانی، بڑھاپے، غربت، امیری، آمدنی کی زیادتی اور کمی کے لحاظ سے اسراف میں بھی فرق ہوتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے مال کی اتنی مقدار لباس پر خرچ کرنا ایسے شخص کے لیے جو لوگوں میں مقام اور رتبہ کے حامل ہو یا اس کی آمدنی زیادہ ہو اسراف نہ ہو، جبکہ کوئی دوسرا شخص جس کی اتنی آمدنی نہ ہو اس کے لیے اسراف ہو۔ کلینی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا رب فقیر ہوا اسرف من الغنی ان الغنی ینفق مما اوتی والفقیر ینفق من غیر ما اوتی۔ فروع کافی جیم 4 صفحہ 55 بے زکوٰۃ۔ بہت سے ایسے غریب ہیں جو امیروں سے زیادہ فضول خرچ ہیں، کیونکہ امیر خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو انہیں خدا نے دیا ہے، لیکن غریب خرچ کرتا ہے حالانکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اس بنا پر معیشت اور وسائل زندگی میں بیشتر تکلفات کے جس میں اکثر لوگ مبتلا ہیں اور وہ بالکل اپنی حیثیت اور آمدنی کو نہیں دیکھتے، غالباً قرض اور پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، تو یہ سب فضول خرچی ہے۔ اس کا یہ سبب ہے کہ ہر ایک اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اس سے کمتر نہ ہو، اسی وجہ سے اسراف کا شکار ہو جاتا ہے اور ہمیشہ سختی اور پریشانی اور غم و اندوہ میں زندگی گزارتا ہے۔ اگر لوگ اسلام کے حکم کے مطابق ایسے لوگوں پر جو مادی لحاظ سے کمتر ہیں نگاہ رکھیں تو کبھی فضول خرچی اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہوں۔ چنانچہ اکثر دیوالیہ فضول خرچی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر لوگ حکم شرعی، فطرت و عقل و سلیم کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو اس گناہ کبیرہ سے باز رکھتے اور ہر حالت میں معیشت میں میانہ روی اختیار کرتے اور قناعت کرتے تو وہ دنیا اور آخرت کی سعادت سے بہرہ مند ہوتے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں لا یذوق المرء من حقیقت الایمان حتی یکون فیہا ثلاث خصال الفقہ فی الدین والصبر علی المصائب وحسن التقدیر فی النماش۔ سفینۃ البحارج 2 صفحہ 135۔ کوئی حقیقت ایمان کا ذائقہ اس وقت تک نہیں چکھ سکتا جب تک اس میں 3 صفات نہ ہوں،
احکام مثال دینی کو جاننے کا شوق، نمبر 2 مشکلات میں صبر، نمبر 3 اخراجات زندگی کے بارے میں صحیح اندازہ لگانا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمن تو لمن اقتصد ان لا یفتقر، نکاح وسائل فی نفقات باب 25۔ جب کوئی اپنے اسباب زندگی میں میانہ روی اختیار کرتا ہے تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں سفینۃ البحار جیم 1 صفحہ 34 میں کہ 3 چیزیں نجات کا باعث ہیں: خدا سے ڈرنا، ظاہر و باطن میں غربت اور امیری کی حالت میں میانہ روی اختیار کرنا، راضی ہونے اور غصہ ہونے ہر 2 حالتوں میں حق بات کہنا۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سفینۃ البحار جیم 2 صفحہ 452، اگر کوئی شخص جو کچھ دنیا میں اس لیے مقرر ہے کہ اس پر قناعت کرے تو اسے غم و غصے اور پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نحیینا حیوات طیبہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حیات طیبہ یعنی خوشحال زندگی قناعت ہے۔ صفحہ نمبر 206 ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریب نہیں کھاتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے 200 اشرفیاں اپنے 2 غلاموں کو دیں اور کہا انہیں ابو ذر کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ان اشرفیوں کو زندگی گزارنے کے لیے لے لو۔ ابو ذر نے فرمایا کہ کیا عثمان رضی اللہ عنہ نے دوسرے تمام مسلمانوں کو اتنی اشرفیاں دی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو ابو ذر نے فرمایا کہ کیا میں تنہا دوسرے مسلمانوں سے بڑھ کر ہوں جو مال کی یہ مقدار مجھے دی گئی ہے؟ انہوں نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ یہ مال میرا ذاتی مال ہے اور خدا کی قسم یہ حلال مال ہے۔ ابو ذر نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں کیونکہ میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ انہوں نے کہا ابو ذر ہم تو تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں دیکھ رہے جو تمہاری بے نیازی کا سبب ہو۔ ابو ذر نے فرمایا اس برتن میں جو کہ روٹی کے 2 ٹکڑے ہیں جس کی وجہ سے میں بے نیاز ہوں۔ سفینۃ البحار جلد 2 صفحہ نمبر 452۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہی عمل جب معاویہ نے آپ کے ساتھ کیا اور جب ابو ذر نے اس کا مال قبول نہ کیا تو ان 2 غلاموں سے کہا اے ابو ذر معاویہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اس مال کو قبول کر لیا تو ہمیں آزاد کر دے گا، پس ہماری آزادی کے خاطر ہی سے قبول کر لو۔ ابو ذر نے فرمایا اگر میں اس کا مال کو لے لوں تو تم معاویہ کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے، لیکن پھر میں اس کا غلام ہو جاؤں گا کیونکہ اس کے بعد ضروری ہے کہ میں اس کی مرضی کے مطابق چلوں اور اپنے دین کو اس کی دنیا کے عوض بیچ دوں۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی اپنی کتاب اسلام و مشکلات اقتصادی میں دنیا کی تمام برائیوں کو دولت مندوں کی فضول خرچی اور عیاشی کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ ان دولت مندوں نے زنا کو اپنی زندگی کا ایک لازمی جز بنا لیا، جس کی وجہ سے جہاں کچھ عورتوں کو زناکار ناچنے والیاں بنا دیا وہیں کچھ مردوں کو بے غیرت دلال بنا دیا، یعنی گانا بجانا ان کی تفریح ہے، اس لیے کچھ لوگوں کو گلوکار، ناچنے والے، فنکار، موسیقار اور آہنگ ساز کے نام سے اپنے لیے خرید لیا اور کام پر لگا دیا۔ ان لوگوں نے کھیل تماشوں اور انسانیت کے منافی مشاغل سے جنون کی حد تک دلچسپی کا اظہار کیا اور اس کے لیے کچھ پاگلوں، رقاص، طوائفوں، فنکاروں، اداکاروں، مصوروں کی حوصلہ افزائی کی۔ اسی لیے ایسے نئے نئے فن اور ہنر پیدا ہو گئے ہیں جن کی انسانی شریفانہ زندگی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کی پیدائش اور پھیلاؤ انسانیت اور اخلاق کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اور سیر و شکار بھی ایک اہم مشغلہ اور ساتھ ساتھ سرمایہ داروں کے دولت اکٹھا کرنے کا ذریعہ بنا۔ اس پر تو رہیے کہ لوگوں کے کافی گروہ سے ہمراہوں اور اسکاؤٹ کے نام پر خدمت لیتے ہیں تاکہ ان کے شوق کی خاطر سیر و شکار میں لگے رہیں، اور اگر سرمایہ کاری کا یہ جذبہ نہ بھڑک اٹھا ہوتا تو وہ بھی انسان کے جدی شغل کے مالک ہوتے۔ ان خدا سے غافل دولت مندوں نے ایک معقول گروہ کو الکحل، افیم، چرس جیسے طرح طرح کے نشہ تیار کرنے میں لگا دیا۔ ان سرمایہ داروں نے مادی دولت سے بہت زیادہ ناجائز فائدہ اٹھایا، اسے محل، اپارٹمنٹ اور کئی منزلہ حویلیاں تعمیر کرنے، باغات، تفریح گاہیں، تھیٹر اور عیاش خانے میں ضائع کر دیا۔ یہ لوگ انسانیت اور اسلام کے خلاف اس فضول خرچی میں اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے بلند بالا پرشکوہ عمارتیں بنوائیں تاکہ مرنے کے بعد انہی میں دفن ہوں، اور نہایت کشادہ مقبرے تعمیر کروائے، جبکہ ضروری یہ تھا کہ ان مقبروں کے بجائے ان لوگوں کے گھر ہوتے جنہیں زندگی میں آرام و سکون کے لیے گھر بھی میسر نہیں۔ ان کی فضول خرچی کا یہ عالم ہے کہ اپنے کتوں کے لیے بھی بڑے بڑے کمرے بنوائے، انہیں سنہری پٹے باندھے، انہیں سدھانے کے لیے غلام رکھے۔ اسی طرح بے حساب دولت بغیر کسی فائدے کے ضائع کر دی جاتی ہے۔ 9 جون 1962 کے رسالے نیو اسٹیٹمین میں
لکھا ہے کہ امریکی لوگ ہر سال کتوں اور ان بلیوں پر تقریباً 3 ارب ڈالر جو کہ 24 ارب تومان کے برابر ہوتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ حالانکہ اس رقم کو اپنے ہی جیسے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور ان کے غربت و افلاس دور کرنے کے لیے خرچ کرنا چاہیے تھا۔ ایک طرف تو بے کس و نادار لوگ ہیں جو اپنی معمولی سے معمولی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف دنیا کے یہ قارون صفت دولت مند ہیں جو انتہائی قیمتی زیورات، لباس، سونے چاندی کے ظروف اپنی برتری اور دولت کی نمائش کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھروں کی دیواروں کو گران بہا پینٹنگز، قیمتی تصاویر سے زینت بخشی ہے۔ اس ضمن میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں مال میں اتنی مقدار خرچ کرنا فقیر کے لیے اسراف ہے اور امیر کے لیے اسراف نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہرگز یہ نہیں ہے کہ نہ ہی یہ اشتباہ ہو کہ امیر آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی دولت جس طرح چاہے خرچ کرے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں۔ اس کے لیے عیاشی ہو واہ ہو سرانی کے لیے دولت لٹانا جائز ہے۔ کیوں کیا اس لیے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، اس لیے کہ اس کے لیے اسراف نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے زیادہ سخت حکم ہے اور اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، کیونکہ مکان، لباس، قالین اور روزانہ کے خراجات و لوازم زندگی جو اس کی شان کے مطابق اس کے حالت کے لائق ہوں، اس سے زیادہ خرچ کرنا حرام ہے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ آمدنی جو اس کی شان کی مناسبت سے زیادہ ہو، اسے حق نہیں کہ اسے ذخیرہ کرے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ خمس یعنی 5ویں حصے کو معینہ جگہ تک پہنچائے۔ اگر اس پر زکوٰۃ واجب ہو تو زکوٰۃ نکالے، اگر اس کے عزیز و اقارب غربت اور پریشانی کا شکار ہوں تو واجب ہے کہ اتنی مقدار کے برابر جس کا نہ دینا قطع رحم میں شامل ہے، اس کے ذریعے سے ان کی مالی مدد کرے۔ اگر اس کے غریب رشتہ دار کے لیے پیسے ضروری ہیں تو چاہیے اسے پیسے دے، اگر وہ مقروض ہوں تو اس کا قرض ادا کرے، اگر بیمار ہیں تو ضروری ہے کہ اس کے لیے دوائی اور اس کی زندگی کے اسباب فراہم کرے، بلکہ واجب ہے کہ ہر مجبور اور پریشان مسلمان کے جس کے حال سے وہ باخبر ہو اس کی مدد کرے۔ اگر اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں خداوند عالم فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 میں کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، تو اے رسول ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو جس دن وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں گرم اور لال کیا جائے گا، پھر اسے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو، ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جسے تم نے اپنے لیے دنیا میں جمع کر رکھا تھا، تو اب اپنے جمع کیے کا مزہ چکھو۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تفسیر میزان جیم 9 صفحہ نمبر 271، جو کوئی درہم و دینار کو جمع کرے اور واجب حق ادا نہ کرے کسی مخصوص مصیبت زدہ اور اسی طرح کے مجبور لوگوں کے لیے راہ خدا میں خرچ نہ کرے تو روز قیامت اسے داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا وہی جمع کیا ہوا مال ہے جو تم نے کنجوسی کے ذریعے کمایا تھا۔ وہ آیات و روایات کے جن میں راہ خدا میں انفاق کرنے میں بہت زیادہ ثواب کا ذکر ہے، انفاق میں بخل سے کام لینے اور مال کو جمع کرنے کے بارے میں بہت زیادہ ڈرایا گیا ہے اور عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ بہت زیادہ ہیں۔ ان کا ذکر کرنا ہمارے موضوع بحث سے خارج ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ بعض امیر لوگ جو خود کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اپنے لاکھوں روپے بیرون ممالک کے بینکوں میں جمع کرتے ہیں، یہ بات ان کے مرنے کے بعد آشکار ہوگی اور تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کے نزدیک وہ کیا عذر پیش کریں گے۔ اگر کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنے دینی احکامات کو کیوں نہیں سیکھا، وعظ و نصیحت کی مجالس میں شریک کیوں نہیں ہوتے تھے، اگر جانتے تھے تو عمل کیوں نہیں کیا؟ بس ایسے امیروں کے لیے ہمیشہ کی پریشانی اور ابدی حسرت و یاس ہوگی۔ افسوس کہ بہت سے دولت مند نہیں سمجھتے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہی اصل ہدف ہے، اسی میں فائدہ ہے، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مال کو مال صالح کہا ہے جو کہ حق کے لیے صرف کیا جائے، ورنہ جو کچھ وہ راہ خدا میں خرچ کرے گا اللہ جل جلالہ ہی کے مال سے خرچ کرے گا۔ اس دنیا میں بھی اس کا ذکر اچھے الفاظ میں ہوگا اور اس دنیا میں بھی اسے ثواب اور ہمیشہ کے لیے راحت حاصل ہوگی، لیکن اس کے برعکس لوگ اس دنیا میں حسرت و ندامت و محرومیت اور اس دنیا کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب حاصل کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 212۔ زمانے کے اعتبار سے بھی اسراف میں فرق ہوتا ہے، جس طرح افراد کے اعتبار سے اسراف میں فرق ہوتا ہے، بالکل اسی طرح زمانے کے اعتبار سے بھی اسراف میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ مال میں فلاں مقدار خرچ کرنا کسی شخص کی وسائل زندگی کے لحاظ سے اسراف نہ ہو، لیکن ایسی صورت میں جب کسی سال قحط پڑ جائے اور تمام افراد اس کا شکار ہوں تو ایسے عالم میں اتنی ہی مقدار میں خرچ کرنا اس شخص کے لیے اسراف ہوگا اور اس پر واجب ہوگا کہ اس سے کم مقدار میں گزر بسر کرے اور باقی زائد رقم کو ان لوگوں میں جو کہ مشکلات کا شکار ہیں تقسیم کر دے۔
موتب امام جعفر صادق علیہ السلام کا خاتم کہتا ہے کہ اس وقت جب کہ مدینے میں بہت مہنگائی ہو گئی تھی، امام نے مجھ سے پوچھا، فروع کافی کتاب المعیشہ باب الحقرہ جیم 5 صفحہ 661، ہمارے پاس کتنی مقدار میں خوراک یعنی گندم اور جو موجود ہے؟ میں نے کہا اتنی مقدار میں کہ ہم کئی مہینے خرچ کر سکتے ہیں۔ امام نے فرمایا سب کو باہر لے جاؤ اور بیچ دو۔ میں نے کہا مدینے میں گندم اور جو نایاب ہیں۔ امام نے فرمایا بیچ دو۔ جب میں نے بیچ دیا تو امام نے فرمایا دوسروں کی طرح تم بھی گھر کے استعمال کے لیے ہر روز جا کر خریداری کرو، اور فرمایا گھر والوں کے لیے نصف گندم اور نصف جو کی خوراک معین کر دو، اور خدا جانتا ہے کہ میں اس بات کی قدرت رکھتا ہوں کہ سب کے لیے خالص گندم کی روٹی مہیا کروں، لیکن میں اس بات کو دوست رکھتا ہوں کہ خدا دیکھے کہ میں نے اچھی طرح اپنے امور و زندگی انجام دیے ہیں، لہٰذا لباس کے لحاظ سے بھی یہی حکم ہے۔ بعض کم عقلوں نے حضرت سجاد علیہ السلام اور حضرت جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت علی رضا علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ آپ قیمتی لباس کیوں پہنتے ہیں، حالانکہ آپ کے آباء و اجداد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین صلوات اللہ علیہم اجمعین اس طرح کا لباس نہیں پہنتے تھے؟ تو ائمہ علیہ السلام کا جواب یہی ہوتا تھا کہ اس زمانے میں غربت عام تھی، اس زمانے کے مناسبت سے وہی لباس موضوع تھا جو وہ عام طور پہ پہنتے تھے، لیکن ہمارا زمانہ خوشحالی اور ترقی کا زمانہ ہے، اگر ہم اسی طرح کا لباس پہنیں گے تو لوگ ہماری توہین کریں گے۔ ثروات وسائل ابواب ملابس باب 22۔ اور دوسری روایت میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سوال کرنے والے سے فرمایا میرے پاس آؤ، بس اپنے لباس کو کھولا، سائل نے دیکھا کہ وہ لباس جو امام کے جسم مبارک سے متصل تھا وہ پھٹا پرانا لباس تھا۔ امام نے فرمایا اس لباس کو خدا کے لیے تواضع کے لیے پہنا ہے، اس کے اوپر قیمتی لباس تمہارے اور تم جیسے دوسرے لوگوں کے دیکھنے کے لیے پہنا ہے۔ ثروات وسائل باب ملابس باب 8 جلد 3 صفحہ نمبر 215۔ وہ فضول خرچی جو ہر وقت حرام ہے، لازمی طور پر یہ جاننا چاہیے کہ 3 قسم کا اسراف ہر جگہ اور ہر حالت میں حرام ہے، اور اس کی حرمت کسی شخص، جگہ یا زمانے سے مختص نہیں ہے۔ اول مال کا ضائع کرنا اور غیر ضروری جگہ پہ صرف کرنا، اگرچہ کہ وہ مال کم ہی ہو، مثلاً کھجور کی گٹھلی کو دور پھینکنا جبکہ وہ قابل استعمال ہو، یا بچے ہوئے پانی کا پھینکنا ایسی جگہ پر جہاں پانی کم ہو اور پانی کی اتنی مقدار کسی کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہو، چنانچہ جیسا کہ گزشتہ احادیث کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہے، یا وہ لباس جو اپنے یا کسی دوسرے کے لیے قابل استعمال ہو اسے پھاڑنا یا دور پھینک دینا یہاں تک کہ وہ ضائع ہو جائے، یا سورج کی روشنی ہونے کے باوجود لائٹ کا روشن کرنا، یا کسی لاوالی آدمی یا کسی ایسے بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز دے دینا جو ان کی اہمیت کو نہ سمجھتا ہو، اس سے وہ چیز ضائع ہو جائے، اور اس طرح کی دوسری چیزیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھے کھائے ہوئے پھلوں، یعنی جیسے آدھے کھائے ہوئے پھلوں سے مراد ان پھلوں کو مکمل طور پہ نہ کھایا گیا ہو، جیسے انار کے تمام دانے نہ کھائے گئے ہوں، یا خربوز یا تربوز کا جس کا کچھ حصہ بھی کھانے قابل ہو کو دیکھا گیا ہے گھر کے باہر پھینک دیا گیا تھا۔ بس امام اس بات سے غضبناک ہوئے اور فرمایا مستدرک کتاب الاطعمہ ولا شرب بے 61 صفحہ 94، یہ کیسا کام جو تم نے کیا ہے؟ تمہارا پیٹ بھر گیا تو ابھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سیر نہیں ہوئے، بس وہ لوگ جو محتاج ہیں انہیں دے دو۔ اور بچے ہوئے کھانے کے دور پھینکنے کے بارے میں، خصوصاً کھائی ہوئی روٹی سوائے صحرا میں جانوروں کے لیے کے بارے میں تحدید آمیز روایات وارد ہوئی ہیں کہ جن کا ذکر کرنا کلام کو طول دینے کا باعث ہوگا۔ مروی ہے کہ جناب دانیال پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں روٹی کی بے حرمتی اور اسے سر راہ پھینکنے کی وجہ سے حضرت دانیال علیہ السلام کی بددعا سے وہ لوگ ایسے شدید قحط میں مبتلا ہوئے کہ ایک دوسرے کو کھانے پر مجبور ہو گئے۔ کتاب وسائل میں مروی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا نیچے پڑا ہوا ہے۔ امام علیہ السلام نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھا لیا، اپنے غلام کو دیا اور فرمایا اس کو سنبھال کے رکھ لیں۔ رفع حاجت کے بعد روٹی کا ٹکڑا طلب کیا، غلام نے کہا میں نے صاف کر کے کھا لیا تھا۔ امام فرمایا کہ میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا۔ امام سے کہا گیا غلام نے ایسا تو کوئی کام نہیں کیا تھا کہ وہ آزادی کا مستحق ہوتا، تو امام نے فرمایا کیونکہ اس نے روٹی جیسی نعمت کا احترام کیا اور اسے کھا لیا تو اس پر بہشت واجب ہو گئی، چنانچہ میں اس بات کو پسند نہ کرتا کہ وہ شخص جو میرا غلام ہو کہ جسے خدا نے بہشتی قرار دیا ہو۔ ایسی ہی ایک روایت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے بھی نقل کی گئی ہے، اور اسی طرح کی روایات قیمتی لباس پہننے کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی پہلے سے بھی گزر چکی ہے شروع کے صفوں میں، کہ وہ قیمتی لباس جو حفظ و آبرو اور عزت و شرف کے ذریعہ ہو اسے ایسی گندی جگہ پر پہننا کہ جس کی وجہ سے وہ خراب ہو جائے، یہ بھی اسراف ہے۔
صفحہ نمبر 217 نقصان دہ چیزوں کا کھانا بھی اسراف ہے۔ دوسرے مال کا کھانے پینے کی اشیاء اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں پر خرچ کرنا جو جسم کے لیے نقصان دہ ہوں اسراف ہے، جیسے کہ بھرے ہوئے پیٹ پہ کھانا جبکہ مضر ہو اسراف ہے۔ چنانچہ مال کا اس چیز پر خرچ کرنا جو کہ بدن کے لیے فائدہ مند ہو اسراف نہیں ہے۔ کافی میں مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ایک شخص نے امام سے پوچھا کہ مکے کے راستے میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم احرام باندھنا اور نورہ لگانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس آٹے کا چھان نہیں ہوتا ہے کہ نورہ بنانے کے بعد اس کو جسم پہ ملیں، تو بس اس کے بدلے ہم آٹے سے اپنے جسم کو صاف کرتے ہیں۔ اس کام سے میں اس قدر رنجیدہ ہوتا ہوں کہ میرے خدا جل جلالہ بہتر جانتا ہے۔ امام نے فرمایا کیا تم اسراف کے خوف سے رنجیدہ ہوتے ہو؟ اس شخص نے کہا جی ہاں۔ امام نے فرمایا جو چیز بدن کے لیے ضروری ہے وہ اسراف نہیں ہے۔ ہم اکثر چھنے ہوئے آٹے کو زیتون کے تیل سے ملا کر ملیدہ بناتے ہیں اور اسے جسم پر ملتے ہیں۔ میں نے کہا اختیار جو اسراف کی ضد ہے وہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا روٹی، گوشت، دودھ، سرکہ، گھی، ان میں سے جو چاہے کھاؤ، لیکن بیک وقت تمام نہیں کھانا۔ کبھی ایک چیز کھاؤ اور کبھی دوسری چیز کھانی چاہیے۔ مال کو حرام کاموں میں خرچ کرنا اسراف ہے۔ تیسری کہ مال کو ایسے کاموں میں خرچ کرنا جو شرعاً حرام ہو، مثلا شراب اور جوئے کا سامان خریدنا، فحشا اور گانے والے کی اجرت دینا، حاکموں کو رشوت دینا یا ظلم کر کے کسی سے کوئی چیز لے لینے میں مال خرچ کرنا یا کسی مسلمان پر ستم کرنا اور اسی طرح کے دوسرے امور میں مال صرف کرنا اسراف ہے۔ اسی طرح کے کاموں میں دو طریقے سے خدا کے حکم کی مخالفت اور گناہ ہے، ایک برے عمل کا گناہ، دوسرا مال میں اسراف کا گناہ۔ تفسیر عیاشی میں عبد الرحمن بن حجاج سے روایت کی گئی کہ انہوں نے امام سے اس آیت ولا تبذیرہ کی معنی پوچھے۔ امام نے فرمایا اگر کوئی حکم خدا کے علاوہ کسی چیز پر خرچ کرے گا تو وہ مبذر یعنی فضول خرچ ہے، اور اگر کوئی راہ خدا میں خرچ کرے تو وہ میانہ روح ہے۔ کیا نیکی اسراف ہو سکتا ہے؟ صفحہ نمبر 218 وہ بعض روایات اور آیات جو ایثار کرنے کی مداح میں وارد ہوئی ہیں ان کا ماحصل یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہر حالت میں، اگرچہ کہ راہ خدا میں خرچ کرنے والا اس چیز کا خود سخت محتاج ہو اور خواہ اپنے تمام مال کو دے دے، اسراف نہیں ہے بلکہ پسندیدہ اور مستحب ہے، جیسا کہ آیت شریفہ میں ہے کہ سورہ حشر آیت نمبر 9 ایثار کرتے ہیں دوسروں کے لیے اپنے نفسوں پر، یعنی اپنے مالوں گھروں کو انصار و مہاجرین کو اپنے پر ترجیح دے کر انہیں دے دیتے ہیں، یقیناً وہ اس مال کو خود محتاج ہیں۔ چنانچہ جو کوئی بھی اپنے نفس کو بخل کرنے سے روکے تو ایسا ہی گروہ نجات پانے والا ہے۔ ایثار یہ ہے کہ انسان اپنی حالت کے مطابق اس چیز کا محتاج ہو، لیکن جب دوسرے کی اس چیز کے بارے میں محتاجی دیکھے تو خود استعمال کرنے کے بجائے وہ چیز اسے دے دے۔ سورہ حلقہ میں خداوند عالم فرماتا ہے وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینہ و یتیمہ و اسیرہ، سورہ دہر آیت نمبر 8۔ وہ یتیم اور مسکین اور اسیر کے خدا کو راہ میں کھانا کھلاتے ہیں، وہ یتیم اور مسکین اور اسیر کو خدا کی راہ میں کھانا کھلاتے ہیں۔ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور ان کی خادمہ جناب فضہ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، جبکہ انہوں نے 3 دن روزہ رکھ کر پانی سے افطار کیا اور اپنی روٹیوں کو راہ خدا میں دیا۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کافی جیم 4 صفحہ 18 باب الایثار کون سا صدقہ افضل ہے؟ امام نے فرمایا جو خود خالی ہاتھ ہو اور محنت و مشقت کر کے راہ خدا میں دے دے۔ کیا تم نے یہ آیت نہ سنی وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَيَتِیمًا وَاسِیرًا، تفسیر منہاج الصادقین میں عاصم بن کلیب سے جو کہ اہل سنت کے راویوں میں سے ہے نقل کیا گیا کہ ایک فقیر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے حجرے میں بھیجا تاکہ اس کے لیے کوئی غذا لائی جائے۔ اطلاع ملی کہ گھر میں کچھ نہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ آیا کوئی ہے جو اس مسکین کو کھانا کھلائے اور اس کو مسرور کر دے؟ امیر المومنین نے علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیا یہ مسکین اس رات میرا مہمان ہوگا؟ پر اسے اپنے گھر لے گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اس کے حال سے آگاہ کیا۔ جناب زہرا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا علی علیہ السلام کھانا صرف ایک فرد کے لیے ہے اور میں اپنی بیٹی زینب کے لیے رکھا تھا، لیکن اب آپ کے اختیار میں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مناسب یہ ہے کہ بچوں کو سلا دو اور چراغ کو بجھا دو، کیونکہ اتنا تھوڑا کھانا مہمان کی نظر میں توہین کا باعث ہوگا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ایسے ہی کیا، وہ کھانا مسکین کے سامنے رکھ دیا، اس نے کھانا شروع کیا اور وہ کھانا ابھی ختم بھی نہ ہوا تھا، اس نے کہا کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے اور خدا جل و جلالہ نے
تمہارے کھانے میں برکت دی ہے اور خوشی خوشی روانہ ہو گیا۔ ایک روایت میں کس بچے ہوئے کھانے میں سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، امام حسن حسین علیہ السلام، حضرت زینب اور فضا علیہ السلام اور ہمسایوں نے پیٹ بھر کے کھایا، اور دوسرے دن صبح تمام واقعے کی اطلاع حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور خداوند عالم جل جلالہ نے اس آیت کو نازل کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کتاب کافی میں روایت ہے کہ سماع نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس ایک دن کی خوراک سے زیادہ نہ ہو، کیا ضروری ہے کہ وہ کسی ایک آدمی کو جس کے پاس اس دن کی خوراک نہ ہو کچھ دے دے، جس کے پاس ایک ماہ کی خوراک ہو، اور جس کسی کے پاس ایک ماہ کی خوراک ہو، آیا ضروری کہ کسی ایسے شخص کو جس کے پاس ایک مہینے کی خوراک نہ ہو کچھ دے؟ اسی طرح ایک سال کی نسبت یا یہ کہ ان تمام مثالوں میں خوراک فقط اسی کے لیے کفایت کرتی ہے، اسی لیے اگر اس میں سے کچھ نہ دے تو اسے ملامت نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہاں دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ تم میں سے افضل وہ شخص ہے جو نیکی کرے اور دوسروں کو اپنے آپ پر مقدم کرنے کی طرف مائل اور حریص ہو، کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ دوسری یہ کہ کسی کو قدر کفایت خوراک رکھنے پر ملامت نہیں کیا جا سکتا، اور دینے والے کا ہاتھ لینے والے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ابتدا کرو ان سے انفاق کرنے میں جن کی تم معیشت کے ذمہ دار ہو۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ الایثار علی الایمان، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا ایمان کے بلند ترین درجات میں سے ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا خیر فی الصرف ولا صرف فی الخیر، سفینۃ البحار جلد اول صفحہ 616۔ اسراف میں خیر نہیں، نہ خیر اور راہ میں خدا میں اسراف ہے۔ ہر جگہ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ ان آیات و روایات کے مقابلے میں ایسی آیات اور روایات بھی ہیں جو خرچ میں کفایت شعاری اور میانہ روی کا حکم دیتی ہیں۔ مثلا یہ آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عَنْكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ بخشنے میں زیادہ بخل نہ کرو، اس آدمی کے مانند جس کے ہاتھ گردن میں بندھے ہوں، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب کا سب بھی کسی کو نہ دو، اس شخص کی طرح جو اپنا ہاتھ کھول دے تو پھر اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہے، کیونکہ زیادہ بخل کرنے سے عقل مند تجھے ملامت کریں گے، زیادہ بخشش کرنے سے تو رنجیدہ اور حیران ہوگا، پھر تمہیں ملامت زدہ اور حسرتناک بیٹھنا پڑے گا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 67۔ خدا کے بندے وہی لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، ان کا خرچ ان کے درمیان اوسط درجے کا رہتا ہے۔ ابن ابی عمیر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیت وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ وَلَا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ کے معنی پوچھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، فلاں انصاری شخص کاشتکاری کرتا تھا، جب اس کی آمدنی آتی تھی تو سب کی سب غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا، وہ اس کے بال بچے خالی ہاتھ رہ جاتے تھے، خدا نے اسے فضول خرچ کہا ہے۔ فرمایا، زراعت کا وہ حق جو خدا نے مقرر کیا ادا کرو، لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ خدا اسراف کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان الرجل لینفق مالہ فی حقہ وانہ لمسرف، فقیہ جیم 2 صفحہ نمبر 25۔ جو شخص اپنا سارا مال اچھے کام میں خرچ کر ڈالے وہ اسراف کرتا ہے۔ دونوں قسم کے آیات اور روایات میں مطابقت، صفحہ نمبر 223۔ ان دونوں قسم کے آیات اور روایات میں مطابقت اور ان کے درمیان تعارض و اختلاف کو دور کرنے کے لیے علماء نے کچھ اسباب بیان کیے ہیں۔ شرح کافی میں طبرسی سے منقول ہے کہ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ ایثار کے اچھے ہونے سے متعلق دلائل عام غریبی کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا اسلام کا ابتدائی زمانہ، اور کفایت شعاری سے متعلق دلائل ترقی اور خوشحالی کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، یا مدد مانگنے والے کے مختلف حالات کے لحاظ سے، یعنی بعض مدد مانگنے والے اپنی کیفیت اور حالت کی وجہ سے ایثار کے مستحق ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کفایت شعاری سے کام لیا جائے۔ اسی طرح انفاق کرنے والوں کے لحاظ سے حکم مختلف ہوتا ہے، یعنی جو لوگ یقین اور ایمان کامل کے حامل ہوتے ہیں اور جن کا نفس مطمئن ہوتا ہے ان کے لیے ایثار کرنا مناسب ہے، لیکن جو مطمئن نہیں بلکہ ممکن ہے ایثار کرنے کے بعد پریشان اور بدحال ہو جائیں، انہیں کفایت شعاری سے کام لینا چاہیے۔
چنانچہ صدیقین کی سوا بالعموم مومنین کا حال ایسا ہی ہے۔ اور آیت لا تجعل یدکم میں اگرچہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن اس سے مومنوں کو تعلیم دینا مقصود ہے۔ شہید اول رحمہ اللہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ایثار کی دلیلوں کا تعلق اپنی ذات سے ہے، یعنی ایک شخص کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز دوسرے مستحق کو دے دے، اور کفایت شعاری کے دلائل اس شخص کے لیے ہیں جو بیوی بچوں والا ہو اور اسے اپنے بچوں پر کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دینا چاہیے، یعنی جو چیز اپنے اہل و عیال کی ضرورت کی ہے وہ کسی دوسرے مستحق کو نہ دے۔ بالفرض ایثار خود تو کرنا مناسب اور جائز ہے، لیکن اہل و عیال کی طرف سے ایثار کرنا جائز نہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی شخص کا اپنی تمام دولت اور جائیداد کا صدقہ کرنا مکروہ ہے، سوائے یہ کہ جب وہ اطمینان سے برداشت کر سکتا ہو اور وہ بیوی بچوں والا بھی نہ ہو۔ دارالسلام نوری جیم 2 صفحہ 149۔ سید محمد کاظم یزدی مرحوم بھی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء کا اتفاق ہے کہ اسراف حرام ہے، اس کی حرمت پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہے۔ اور اسراف سے مراد مال کو کسی ایسے کام میں خرچ کرنا جو عقل مندوں کے نزدیک بیکار اور بے معنی ہو، خواہ مال کی مقدار اور ضرورت سے زیادہ ہو، خواہ ضرورت کے مطابق ہو۔ اسراف نیک کاموں میں بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ علماء کی ایک جماعت سے نقل کیا گیا ہے جن میں علماء بھی شامل ہیں، انہوں نے اپنی کتاب علامہ بھی شامل ہیں، جن میں انہوں نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر کیا ہے کہ نیک کاموں میں بھی اس قدر خرچ کرنا چاہیے جو اندازے سے بڑھ کر نہ ہو، ورنہ اسراف ہے۔ مشہور علماء کے مطابق جیسا کہ کتاب مسالک میں ہے کہ نیک کام اسراف نہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ لا صرف فی الخیر کما لا خیر فی صرف، لیکن پہلا قول احتیاط سے زیادہ قریب ہے، جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر سید محمد کاظم یزدی مرحوم ابن ابی عمیر اور صحیحہ بیزنطی کی روایات اور کچھ اور روایات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یہ آیات و روایات جو فضول خرچی سے روکتی ہیں، ایثار کی آیت کو منسوخ کرتی ہیں۔ مسادہ کی روایت کے مطابق آخر میں آپ فرماتے ہیں، چنانچہ بعض لوگوں کی طرف سے کچھ ایسے تحفے تحائف دینے کو صحیح ماننا مشکل ہے جو ان کی حالت کے مطابق نہیں ہوتے اور جنہیں عقلاء حد سے بڑھ کر اور بے قاعدہ سمجھتے ہیں، جن کے لینے اور دینے میں دونوں لحاظ سے کوئی عاقلانہ غرض نہیں ہوتی۔ اس طرح کے دوسرے خراجات ہیں جو اس مد میں خرچ کیے جاتے ہیں، خواہ وہ بذات خود وہ مطلوب ہو۔ البتہ بعض روایات میں حج اور عمرے کے اخراجات کو اسراف سے مسنہ قرار دے دیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما من نفقہ احب الی اللہ من نفقہ فسد و یبغض الی الاسراف الا فی حج و عمرہ، سفینۃ بہار جلد اول صفحہ 616۔ خدا کے نزدیک اس خرچے سے زیادہ پسندیدہ کوئی خرچہ نہیں جس میں میانہ روی ہو، اور وہ حج کے لیے کی جانے والی فضول خرچی کے سوا ہر فضول خرچی کو ناپسند کرتا ہے۔ جلد دویم غایۃ القصویٰ ضمن مسائل متفرقہ، صفحہ نمبر 226۔ نیکی میں اسراف نہیں۔ اس کتاب کے مؤلف کے نزدیک مشہور قول ہی اقویٰ ہے، اور نیک کام میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی، یعنی کوئی شخص اپنے نفس کے لیے نہیں، صرف خدا کی خاطر ایسے کام میں جس میں وہ سمجھتا ہے کہ خرچ کرنے سے خدا خوش ہوگا اور وہ جو چاہے دے دے، فضول خرچی نہیں ہے، خواہ اپنی تمام دولت و جائیداد دے ڈالے۔ جو آیتیں اور روایتیں فضول خرچی کو حرام اور کفایت شعاری کو لازم قرار دیتی ہیں وہ اس سے نہیں ٹکراتی، چونکہ ان دلیلوں کا جواب دینا طول کلام کے سبب ہوگا۔ طول کلام اس کتاب کا مقصد نہیں، اس کتاب کو اسدلالی کتاب کی صورت میں تحریر نہیں کیا گیا ہے جس سے سب کو فائدہ ہو سکے گا، اس لیے مختصر طور پہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آیت ولا تجعل یدک فی لفظ محصورہ کے لحاظ سے نرم ممانت ہے، نہ کہ حرام ہے، نہ اصطلاحی معنوں میں مکروہ ہے۔ اور آیت والذین اذا انفقوا لم یسرفوا سے امکان یہ ہے کہ خرچ کرنے سے مراد گھریلو خرچ ہو، خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ مراد نہ ہو۔ اور فرض کریں کہ شاید اس سے یہ مراد ہو کہ جو لوگ انفاق کرنے میں بخل نہیں کرتے ہیں اور حد سے زیادہ بھی خرچ نہیں کرتے ہیں وہ رحمان کے بندے ہیں، یعنی ان کے نیک اور خدا جل جلالہ کی اطاعت گزار بندے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ آیت ہے وَتَوَافُوا وَلَا خَوْزَادَ ولا تصرفو۔ ممکن ہے یہ جملہ ولا تصرفو ان اللہ لا یحب المسرفین مستقل جملہ ہو، اور وہ روایت جو اس آیت کی تفسیر میں بیان کی جاتی ہے وہ بھی بتاتی ہے کہ یہ جملہ اپنے سے ماقبل سے مربوط ہے۔ مراد یہ ہے کہ فصل پکنے پر سب کی سب دے ڈالنا، اپنے بچوں کو محروم کر دینا، اس کے اسراف ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ انفاق کرنا جائز اور افراد خاندان کی کفالت کرنا واجب ہے۔ جو شخص انہیں محروم کر دے گا جن کا خرچ اس پر واجب ہے اور جو کچھ ہو سب دے ڈالے گا تو اس نے گناہ کیا اور خدا کی رضا کے خلاف کیا۔
ہاں جبکہ اسے اطمینان ہو کہ وہ دوسرے ذریعے سے ان کے خرچ کا بندوبست کر سکتا ہے یا خاندان والے اپنا حق نہ لیں تو پھر اس کا ایثار کرنا اور جو کچھ پاس ہو اسے خدا جل جلالہ کی راہ میں دے دینا صحیح ہے۔ ائمہ طاہرین کے عمل کو اس بات پر حمل کیا جا سکتا ہے، مثلاً حضرت امیر المومنین علیہ السلام بار بار ایثار فرماتے تھے اور جو کچھ ہوتا تھا دے ڈالتے تھے۔ آپ نے ایک باغ 12,000 درہم میں بیچا جس کی پوری رقم غریبوں کو بانٹ دی اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ رکھا، لیکن آپ علیہ السلام اور دوسرے بزرگ کبھی اپنے گھر والوں کو محروم نہیں کرتے تھے۔ جب بھی ایثار فرماتے تھے تو انہیں اس بات کا اطمینان ہوتا تھا کہ گھر والوں کا خرچ دوسرے طریقے سے حاصل ہو جائے گا۔ جو کچھ ان آیات کے بارے میں بیان ہوا ہے اس کی مثال اس روایت میں بھی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی مذمت فرماتے ہیں جو اپنے مرنے سے پہلے اپنا تمام مال و دولت خرچ کر گیا اور اپنے چھوٹے بچوں کو پریشان و محروم چھوڑ گیا۔ یہ نہیں کہ پوری جائیداد اور دولت کا خرچ کرنا یا تقسیم کرنا برا ہے، بلکہ اس موقع پر عذر ہے، کیونکہ جس کے چھوٹے بچے ہوں اور جو جانتا ہو کہ وہ اس کے مرنے کے بعد مجبور و پریشان ہوں گے، اپنا مال ان کے لیے چھوڑ جانا بھی فی سبیل اللہ کام ہی ہے۔ اس لیے 1/3 سے زیادہ کی وصیت سے منع کیا گیا، بلکہ حکم دیا گیا جن کے پاس زیادہ مال نہیں ہے اور وارث کمزور اور تنگ دست ہیں وہ تیسرے حصے سے کم کی وصیت کریں۔ ان روایت کا محصل یہ ہے کہ یہ روایت اہم موقع پر خرچ کرنے کے بارے میں ہے، انفاق سے بطور کلی منع نہیں کرتی۔ آیت کے معنی کے سلسلے میں جو کچھ کہا گیا اس سے ابن ابی عمیر کی روایت کا جواب ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن صحیحہ بزنتی کا جواب شاید یہ ہو کہ امام جس موقع پر خرچ کرنے سے منع کرتے ہیں اس موقع پر اس سے زیادہ خرچ کا حق نہ ہو۔ فقیہ کی روایت میں ممکن ہے ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہو جو مستحب کاموں میں خرچ کرتے ہیں جبکہ خرچ نہ کرنا واجب ہو، اور مستدہ کی روایت کا جواب یہ ہے کہ امام نے صوفیہ کے ان اعتراضات کے جواب میں ایثار کے واجب نہ ہونے سے متعلق یہ جملے کہے جو انہوں نے آپ پر ایثار کے واجب ہونے کے بارے میں کہے تھے، یہ کہ اہل و عیال اور رشتہ داروں کو دینا فی سبیل اللہ خرچ میں شامل ہے، اور جملہ لو کان نہیں اللہ منہ رحمت من المؤمنین جو مذکورہ روایت میں آیا ہے، یہ دونوں اس بات کے گواہ ہیں کہ جن آیات میں کفایت شعاری کا حکم دیا گیا ہے وہ حد سے زیادہ خرچ سے منع کیا گیا ہے، وہ سب کے سب شفقت اور رحم بھری ممانت ہے۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ایثار برا ہے جبکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کا عمل تھا، اور جو آیات اہل بیت کی ایثار کے متعلق نازل ہوئی ہیں جیسے کہ سورہ حلقہ، آیہ انصار اور آیہ نجوہ وغیرہ، وہ اس بات کی سب سے بڑی گواہ ہیں، اور ائمہ کے حالات سے متعلق روایات تو بہت سی ہیں۔ مثلاً حضرت امام حسن علیہ السلام نے 3 دفعہ اپنا آدھا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا، حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر ائمہ کی خیراتیں بھی مشہور ہیں، جیسے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے عرفے کے دن خراسان میں اپنا تمام مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ فضل بن سہیل نے کہا بھی کہ آقا اپنی کتنا بڑا نقصان کر اٹھایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ یہ غنیمت تھا جو میرے حصے میں آ گیا۔ ایک دفعہ نوروز کے دن جب آپ مامون کی خواہش کے اوپر تخت پر بیٹھے اور آپ کے پاس بہت سا مال اور تحفے جمع ہو گئے تھے، آپ نے سب اسی ایک ہی مداح کو عطا فرما دیے جس نے اہل بیت کی مداح میں اشعار پڑھے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر پوری دنیا میری ملکیت بن جائے اور ایک لقمے کے برابر بن جائے، میں اسے کسی ایک مومن کے منہ میں رکھ دوں تب بھی اپنے آپ کو فضول خرچ نہ سمجھوں گا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر تمام دنیا تفسیر علی بن ابراہیم کومی میں ہے، اگر تمام دنیا ایک نوالا بن جائے اور میں اسے ایک شخص کو دے دوں جو خالص خدا کی عبادت کرتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اس کے حق میں کوتاہی کی، اور کافر کو بھوک سے مرتے ہوئے وقت ایک گھونٹ پانی کے سوا کچھ نہ دوں گا، پھر بھی میں اپنے آپ کو فضول خرچ سمجھوں گا۔ 2 حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک عقل مند اور با اخلاق مومن کو پوری دنیا بھی بخش دیں تو کوئی فضول خرچی نہ ہوگی کیونکہ وہ اس کا لائق ہے، اور کافر کو پانی کا فقط ایک گھونٹ بھی دے دیا جائے تو فضول خرچی کا اندیشہ رہے گا کیونکہ اس پر احسان کرنا مناسب نہیں۔ بہت سے بزرگ علماء کے ایثار کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے بعض نے تو دنیا میں اس کے عظیم آثار بھی دیکھے ہیں۔ مثلا محقق اردبیلی کے متعلق کتاب روضات الجنات میں تحریر ہے کہ قحط اور مہنگائی کے زمانے میں ان کے پاس جو کچھ ہوتا تھا غریبوں کو تقسیم کر دیتے تھے اور انہیں انہی کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ ایک سال جب وہ اپنا سب کچھ تقسیم کر چکے تو ان کی بیوی ناراض ہوئی، کہنے لگی اس قحط سالی میں آپ نے اپنی اولاد کو فقیر بنا دیا۔ اس پر وہ گھر سے نکل کر مسجد کوفہ میں اعتکاف کے لیے جا بیٹھے۔
दूसरे दिन एक शख्स उनके घर पहुंचा। उसने नहायत उम्दा किस्म की गेहूं की बोरियां और बेहतरीन आटे की चंद बोरियां घर वालों के हवाले की और कहा ये आका अरद बिली ने भेजी हैं और वो ख़ुद मस्जिद कोफा में एतकाफ़ में हैं। जब वो अपने एतकाफ़ के बाद घर आए तो उनकी बीवी ने कहा, आपने जो गेहूं और आटा भेजा था बहुत उम्दा था। जब मुहक्किक अर्द बिली ने तमाम वाक़ा सुना तो समझे कि ये खुदा की ख़ास मेहरबानी थी। सजदा शुक्र किया और अल्लाह जल्ले जलालहू की तारीफ़ की। और कई दफ़ा ऐसा हुआ आपके सर पर कीमती पगड़ी होती थी और राह में कोई सवाली मिल जाए तो आप उसे उसी में से फाड़ कर दे देते थे। और कभी ऐसा भी होता था कि नंगे सर ही घर वापस आते। बदीही तौर पर खुदा की राह में जिस कदर और जितना भी इन्फाक करना इसराफ नहीं है, मगर ये कि जब इन्फाक ना करना वाजिब हो या कोई ख़ास मामला हो या जिस काम में ख़र्च किया जा रहा हो वहाँ इतनी मिकदार में ख़र्च करना मुनासिब ना हो, जैसे कि पिछले सफ़ात में तफसील के साथ जिक्र किया गया है। सफ़ा 231 अकीदे और अमल में इसराफ। अब तक जो कुछ तहरीर किया गया है वो माल में इसराफ से मुतल्लिक था। चूँकि लुग़त में इसराफ के मायने हद से बढ़ जाना और ज़्यादती करना है, इसलिए यही मायने एतकादी मामलात और तमाम इंसानी मामलात में भी लिए जा सकते हैं। अकीदे में इसराफ ये है कि अपने और दूसरों के बारे में ऐसी बात का एतकाद रखे जो झूठ हो, मुनासिब ना हो। मसलन फ़िरौन का अपने खुदा होने के मुतल्लिक एतकाद रखना, जैसे कि उसने कहा था कि मैं अपने सिवा तुम्हारा और कोई खुदा नहीं जानता, और अल्लाह ताला ने उसे हद से बढ़ जाने वाला कहा, जैसे कि अल्लाह ताला जल्ले जलालहू फरमाता है, इन्ना फ़िरौन लअला फ़िल अर्ज़ व इन्नहु लमिनुल मुसरफ़ीन। सूरह यूनुस आयत नंबर 83। बेशक फ़िरौन या जिसकी तस्दीक की जानी चाहिए और जो मानने के लायक है उसका तयन ना करें। मसलन खुदा, पैगम्बरों की नबूवत, आइम्मा की इमामत, क़यामत वगैरह पे ईमान लाना, जैसे कि कुरान मजीद में खुदावंद आलम फरमाता है कि वकज़ालिका नजज़ी मिन असरफ वलम युमिन बि आयाति रब्बिही वल इज़ाबुल आखिरा अशद्दु व अबका। सूरह तहा आयत नंबर 127। जिसने हद से तजावज़ किया, अपने परवरदिगार की आयात पर ईमान ना लाया, हम उसको ऐसा ही बदला देंगे और आखिरत का अज़ाब तो बहुत ही सख्त और देरपा है। कामों में हद से तजावज़ करना ये है कि जो नामुनासिब हो वो करे और जो मुनासिब उसे छोड़ दे। ये है कामों में हद से तजावज़ करना। जैसे कि कौम लूत के जो लवात के बुरे फ़ेल की मुर्तकब हुई और खुदा जल्लो जलालहू ने उसे ज़्यादती करने वाला कहा, इन्नकुम लतातूना रजाला शहवा मिन दून निसा बल अंतुम कौमुम मुसरिफून। सूरह आराफ आयत नंबर 81। तुम औरतों को छोड़कर शहवत परस्ती की खातिर मर्दों की तरफ माइल होते हो, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं, मगर तुम लोग जो कुछ हो ही बेहुदा सरफ करने वाले, क्योंकि तुम बीज को नाकाबिल ज़राअ ज़मीन में बोते हो। बल्कि कौलो अमल का वो जो गुनाह इंसान से सरजद होता है वो ज़्यादती है और हर गुनाहगार हद से बढ़ जाने वाला है। चुनांचा सूरह ज़मर में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल या इबादिल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, कह दो कि ए मेरे बंदो, तुमने अपने नफ्सों पर बहुत ज़्यादा गुनाह करके ज़्यादती की है, यानी अफराद से काम लिया और गुनाह की हद को पार कर गए हो। खुदा की रहमत से मायूस ना होना, यानी वो खुदा की तरफ रुजू करें तो वो उन्हें बख्श देगा। मुनासिब ये है कि मोमिनीन सबाह कामों में भी कोशिश करें कि उनसे इसराफ ना हो। मसलन सोने, जागने, बोलने और खाने में हद से तजावज़ करना, जैसे कि हदीस में है, इन्नल्लाह यबग़ुज़ कुल्ल अकूल व नाउम। अल्लाह जल्ल जलालहू ज़्यादा खाने वाले, ज़्यादा सोने वाले को अपना दुश्मन समझता है। बतौर कुल्ली आप जिस काम में भी मशगूल हों हद से तजावज़ ना करें। और इस बात की शरह व तफसील जानने के लिए किताब मिराजुस सादा हलियतुल मुत्तक़ीन, सिराजुश शिया वगैरह की तरफ रजू करें, जो शरीयत मुक़द्दसा के मुताबिक ज़िंदगी और माशरत के आदाब के बारे में लिखी गई हैं। इस किताब का इख्तिताम हुआ और आखिर में लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज बतारीख़ 15 शाबान 1412 हिजरी जिल्द चहारम गुनाहाने कबीरा बग़ैर इख्तिताम पजीर हुआ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल कसीरा मिन मासियक वक़बिल मिन्निल यसीरा मिन ताअतिक वग़फ़िर लि अबी व उम्मी बिफ़ज़लिक इन्नका अंता अरहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।